جس دی اج 11 تاریخ ہے، رات 11ویں گزری اور دن اج 11 ہے، آنے والی رات 12 ہوئے گی۔ تو اس ماہ مبارکہ دے اندر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہنشاہ لامکانی میرا محی الدین جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال پاک ہویا، اور اس نسبت اور حوالے دے نال تمام عالم اسلام دے اندر آپ دی 11ویں دا جس نو بڑی 11ویں کیا جاندہ اہتمام اور انتظام کیتا جاندہ ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال 11ویں دا لفظ اس طرح منسوب کیتا گیا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر چاندی 11 تاریخ نو یعنی کہ دن 10واں ہوندا سی تے رات 11 ہوندی سی، تو نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علی تحیت و ثنا آپ دی ذات بابرکات دی خدمت دے اندر ختم دا لنگر دا محفل دا نذرانہ پیش کر دے سن۔ تو آپ کپڑے دا کاروبار کردے رہے، تو آپ نے اپنے مریدین نو کیا کہ سارا مہینہ سی کماندے ہاں تے ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس دن دے اندر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر صدقہ خیرات دا بھی اہتمام کیتا جائے۔ تو آپ نے اپنے مریدین دے کولو پوچھیا کہ دسو پھر کیڑا دن یا کیڑی رات منتخب کیتی جائے۔ کسی نے کہا جی ہر چاندی پہلی جمعرات رکھ لو، کسی نے کہا ہر چاندی پہلی سوموار رکھ لو، کسی نے کہا کہ جی چاندی 14ویں رکھ لو، کسی کہا جی چاندی آخری جمعرات رکھ لو۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہنشاہ لامکانی میرا محی الدین جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا تھوڑا مشورہ سے رکھا تھے، لیکن میں جو تاریخ اسلام دے اندر دیکھے ہے تو اللہ رب العزت نے ہر چاندی دن 10واں اور رات 11ویں نو جڑی فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور تاریخ دے اندر اتنی فضیلت دیکھنے وچ نہیں آئی۔ اس دی وجہ کہ آپ نے دلائل دیتے، مثالاں پیش کیتیاں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی توبہ قبول ہوئی تے اس دن بھی دن 10واں تے رات 11ویں سی، اور جس دن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی کشتی طوفان نوح تو بچ کے پانی تو ہٹ کے زمین تے جا کے لگی ہے، یعنی پانی جدو ختم ہویا 3 مہینے تک مسلسل کشتی پانی دے اندر ہی تیرتی رہی۔ اتنا اللہ رب العزت کی طرفوں پانی دا طوفان آیا کہ 3 مہینے اس کشتی نو زمین نہیں ملی کہ کسی جگہ تے وہ کشتی روک سکے۔ اتنا طوفان، اتنا پانی دا سیلاب اللہ رب العزت نے زمین چو بھی نکالیا اور آسمان چو بھی۔ تو جس دن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی کشتی 3 مہینیاں تو بعد زمین تے جا کے ٹکی ہے، اس دن بھی دن 10واں تے رات 11ویں سی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جدو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو 40 دنوں تو بعد مچھلی دے پیٹ وچوں رب نے نجات عطا فرمائی، اس دن بھی دن 10واں تے رات 11ویں سی۔ اس طرح جدو اللہ رب العزت نے فرعونیاں نو غرق کیتا اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے منن والیاں بنی اسرائیل والیاں نو فرعون دے ظلم تو بچایا، اور فرعون اور اس دی ساری پوری فوج ملٹری وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دے تحت غرق ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ دی قوم نو جدو محفوظ رکھ لیا، اس دن بھی دن 10واں تے رات 11ویں سی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جدو اللہ رب العزت نے 40 سالوں تو بعد
حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اور بیٹا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دونوں باپ بیٹی دی آپس کے اندر ملاقات فرمائی. اس دن بھی دن 10واں تے رات 11ویں سی. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل دے گلے تے چھری رکھی، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری راہ دے اندر کوئی پیاری چیز قربان کرو، تو آپ نے گائے بھی دیتی، اونٹ تے بھی قربانی پیش کی تھی، مگر پھر بھی برابر خواب آ رہا کہ پیاری چیز قربان کرو. تو آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بچے دے گلے تے چھری چلا رہا، تو پتہ چل گیا کہ یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف وہی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت دی ذات میرے کو پیاری چیز تو مراد پیارا بیٹا اسماعیل ہی طلب کر رہی ہے. تو آپ نے بچے دے گلے تے چھری تے رکھی، مگر اللہ رب العزت نے جنت وچوں مینڈا دمبا بھیج کے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نو بچا لیا اور دمبا ذبح کروایا. تے اس دن بھی دن 10واں تے رات 11ویں سی، کیونکہ جڑی اسی قربانی دینے ہاں یہ ذی الحج دا مہینہ ہوندا ہے، تے اس ذی الحج دے مہینے دی چند اعتبار نال دن 10واں ہوندا ہے تے کوئی رات 11ویں ہوندی. تے وہی تاریخ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا. اور اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ جدو کرب و بلا دے میدان دے اندر نواس رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیتا، اس دن بھی دن 10واں تے رات 11ویں سی. کیونکہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ 10 محرم دا دن ہوتا ہے، محرم دا مہینہ ہوتا ہے، تو محرم دی چند اعتبار نال تاریخ 10 ہوندی تے رات 11ویں ہوندی ہے. تو حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اپنے متعلقین نو متوسلین نو کہ اللہ رب العزت نے تاریخ اسلام دے تحت جڑا مرتبہ اور مقام ہر مہینے دے اندر دن 10واں اور رات 11ویں نو عطا فرمایا ہے، وہ مہینے دے اندر کسے وار نو کسے ہور رات نو وہ عظمت نصیب نہیں فرمائی. یہ علیحدہ گل ہے کہ وہ اگر وار کوئی جمعے دا آ جاندہ ہے یا شبرات دی رات آ جاندی ہے یا لیلۃ القدر دی رات آ جاندی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس نے سال تو بعد آنا ہے، شبرات نے لیلۃ القدر نے بھی سال تو بعد آنا ہے، مگر ہر مہینے دی مناسبت اعتبار نال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تاریخ اسلام دے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے دن 10واں اور رات 11ویں نو جڑی فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسے اور دن نو کسے اور رات نو نہیں عطا فرمائی. آپ نے پھر کیا کہ اس واسطے میں چاہنا ہاں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ختم دا نذرانہ پیش کرنا چاہنا ہاں، لنگر دا نذرانہ پیش کرنا چاہنا ہاں، محفل پاک دا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہاں. تو لہٰذا اس واسطے میں بھی یہ دن 10واں اور رات 11ویں دا میں انتظام کراں گا. جس دن بھی جس مہینے دے اندر بھی دن 10واں ہوئے گا اور رات 11ویں ہوگی، فرمایا سب نو پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے آستانے تے لنگر بھی پکے گا، آپ دے آستانے تے محفل پاک بھی ہوئے گی، آپ دے آستانے دے اتے علماء اکرام بھی تشریف لیان گے، صوفیان اکرام بھی تشریف لیان گے، ہر امیر بھی آئے گا، ہر غریب بھی آئے گا. نالے روحانی لنگر یعنی محفل پاک دا لنگر، روحانی لنگر یعنی علم مصطفیٰ دا لنگر، علم علی المرتضیٰ دا لنگر، وہ بھی ملے گا لوگوں نو. اور اس کے علاوہ خوراک اور غذا دے اعتبار نال بھی لنگر میسر کیتا جائے گا. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتبار دے نال ہر چاندی دن 10واں تے رات 11ویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا ختم رکھیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ جڑا یہ 11ویں کردے سن، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے کردے سن. اس محفل پاک دا نذرانہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کردے سن، اس لنگر دا ثواب حضور دی بارگاہ وچ پیش کردے سن. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات نے کدی بھی کسی دا ادھار نہیں رکھیا، سودا آپ نے نگد و نگد عطا فرمایا. جس نے بھی حضور دے نال وفا کیتی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. تو نبی نال وفا کر تے صحیح،
رحمت عالم قیامت تک بھی اور قیامت تو بعد بھی تیرے نال وفا کرن گے۔ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حضور دے نام دا لنگر لوگوں نو کھلایا، حضور دے نام دا ختم دلایا 11ویں دے اوتے، حضور دے نام دی محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، حضور دے نام تے اولیاء کرام نو اکٹھا کیتا، حضور دے نام تے صوفیان کرام نو اکٹھا کیتا۔ مگر آپ دے وصال تو بعد لوگوں نے پھر اسی تاریخ نو جاری رکھیا۔ آپ دے مریدین چونکہ آپ پیران پیر دے لقب تو متلقب ہوئے کہ آپ نو اللہ رب العزت نے پیران پیر دا درجہ اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جس طرح انبیاء دے اندر اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام وراء الورا فرمایا ہے، اس طرح اولیاء دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دا مقام وراء الورا فرمایا۔ تو جویں انبیاء دے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک سردار دی حیثیت ہے، انجی اولیاء دے اندر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی سرداری دی ولایت دی حیثیت ہے۔ تو دوستان گرامی، پھر مریدین نے آپ دے اصال ثواب دی خاطر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصال ثواب دی خاطر یہ پھر 11ویں دا سلسلہ کے بڑھایا، کیونکہ کوئی بھی اسی دعا منگدے ہیں اصال ثواب دی تو سب تو پہلے اسی یہی آخدے ہیں یا اللہ جو کلام پاک پڑھی دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح پیش کر دیں۔ تو اولیاء نے کہ آٹومیٹکلی حضور دی بارگاہ بھی نظرانہ پیش ہو ہی جاندہ، وہ کوئی علیحدہ تو نہیں کہ رحمت عالم دا سی نہیں کر رہے تھے، حضرت پیران پیر دا کر رہے ہیں۔ اسی اپنے والدین واسطے بھی دعا منگدے ہیں، اہل سنت و جماعت اپنے بزرگان دین واسطے بھی منگدے ہیں، گھر دی خیر و برکت واسطے بھی منگدے ہیں۔ تو سب تو پہلے وہ پڑھائی حضور دی روح مبارکہ نو پیش کر دیں، یا اللہ جو کچھ پڑھیا قبول فرما تے ادھا ثواب تیرے نبی پاک دی روح مبارک نو پیش کر دیں، یا اللہ انہوں نے بھی ثواب عطا فرما تے انہوں دی بارگاہ دے اندر بھی قبول کروا دیں۔ تو اے سب تو پہلے حضور دی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت اسی پیش کر دیں، جو کچھ پڑھیا جاندہ، جو کچھ خرچ کیتا جاندہ، جو اہتمام کیتا جاندہ۔ تو آپ دی مریدین نے پھر اے سلسلہ اس طرح جاری رکھیا کہ اے 11ویں حضور دے نام دی بھی چلتی رہے گی اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دی بھی چلتی رہے گی۔ درود شریف پڑھو۔ باقی ایک اصال ثواب ہے، ویکو اسی تسی والدین دا اصال ثواب دا اہتمام کر دیں، ختم کل ہے، نہ تو ختم کل ہے مگر اصل چیز کیا ہے؟ اصال ثواب، کہ انہوں واسطے سارے مل کے بیٹھ کے کچھ پڑھ کے دعا کر کے انہوں دی بخشش واسطے اللہ دی بارگاہ میں التجا کری۔ پھر 10ویں دا کر دیں، ادا بھی کی معنی مقصد ہے؟ اصال ثواب، نام بھاویں 10واں ہی ہے لیکن اصل مقصد کی ہے؟ اصال ثواب۔ 40واں ہے، نہ 40واں پہ گیا مگر اصل مقصد کی مدعا کی ہے؟ اصال ثواب۔ سال تو بعد تسی اہتمام کر دیو، ادا بھی مقصد یہی ہے کہ اصال ثواب۔ تو اصال ثواب دی ممانعت نہیں ہے، نام مختلف رکھ لیتے گئے نہیں لیکن اصل چیز جڑی بیسک ہے، مدعا جڑا ہے، مقصود جڑا ہے وہ اصال ثواب ہی ہے۔ اس طرح حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دی بارگاہ دے اندر اصال ثواب کرن واسطے 11ویں دا جو اہتمام انتظام کیتا جاتا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نو شدت پسندی نال یا ایک فرقہ وریت دے اعتبار نال حرام قرار دے دیتا جائے یا اس نو بدعت آکھ دیتا جائے، کیونکہ اصال ثواب شروع تو چل رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تو چل رہا ہے۔ حضرت سعد صحابی رسول نے والدہ فوت ہو گئیں، حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا رسول اللہ میں اپنی والدہ واسطے کوئی اصال ثواب دا کوئی طریقہ اپنانا چاہنا وا تے میں تہاڈی بارگاہ وچ مشورہ لین واسطے آیا، کی کیتا جائے؟ میری والدہ نو آٹومیٹکلی ثواب دا سلسلہ جڑا وہ جاری و ساری رہے تے میری والدہ نو ثواب پہنچدا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس طرح کر کہ اپنی والدہ دے نام دا ایک کنواں کھدوا، کیونکہ عرب دور دے اندر پانی دی بڑی قلت سی، اج تے ساڈے کول نہر اج بھی ہیں، انہاں کول بیچاروں کول اجے تک بھی نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، سخت علاقہ ہے، پانی دی بڑی قلت ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اگر تو پھر اتنا اہتمام کر سکتا ہے تو کنواں کھدوا. آج سانو بور کران لگیا بڑا پیسہ خرچ ہو جاتا. چنگا بھلا جڑا بور کرانا ہوئے زمیندار نے زمین واسطے میرے خیال ہے کو 2 لاکھ 2.5 تک پہنچ جاندے ہیں جی. تو وہ اینا سارا سوراخ ہوتا تو جتنے اینا سارا کنواں کھدوانا چنگا بھلا لمبا چوڑا کام ہے، کوئی تھوڑا جہا کام نہیں ہے. آج تو مشیناں نے اتنے کھلوتے رہنا تو بس رسا کھچتے رہنا. تو وہ پرانا دور سی، وہ مشیناں بھی نہیں سن، لوگوں نے کھدائی کر کے، یعنی کہ بڑا ایک مشقت والا کام سی اور بڑا خرچے والا کام سی. حضور نے ویکھیا کہ میرے صحابی اتنا کچھ ایک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا اپنی والدہ دے نام دے کنواں کھدوا. انہیں اپنی والدہ دے نام دا کنواں کھدوایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. وہ کنواں جدو جاری ہویا وہ پانی آ گیا اللہ رب العزت کی طرف، وہ کنواں برحال ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمائی تو اس دے اندر یہ لفظ استعمال کیتے کہ اس کنویں نو نام لکھ دیو کہ ہاذا لأمہ السعد، یہ اتنے نام لکھ دیو، یعنی یہ اس کنویں نو اس نام نال پکارو جی کنویں دے نام بحر روما، کنواں بحر روما وہ بھی ایک نام ہے. تے ہر عرب دے اندر ہر چیز اپنا وہ ایک نام رکھ دے سن تاکہ اس کی پہچان رہے. بدر دا میدان ہے انہوں جتے جنگ بدر ہوئی ہے اس نو بدر دا میدان وہ ایک نام رکھ دیتا. اسی تو نہیں رکھ دے گراؤنڈاں دا نام یا یہ بس کھیڑ دیتی جو جڑی کھیڑ آتی ہے، لیکن وہ عرب ہر چیز ایک نام رکھ دے سن. حضور نے اپنی بکریاں دا نام رکھے، حضور نے اپنی اونٹڑیاں دے نام رکھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار چیزاں دے نام رکھے، حتیٰ کہ جس بہندے سن ٹیک لگا کے اس دا نام رکھا استن حنانہ، ایک کھجور دا درخت سے تو کٹ دیتا گیا، انہیں اینا سارا رہ گیا، وہ ٹیک لا کے حضور نے ممبر تے خطبہ دینا. آپ نے اس دا بھی نام رکھا استن حنانہ. آپ نے قبرستان دا نام رکھا جنت البقیع. یعنی کہ عرب لوگ جڑے نے وہ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی نام رکھ دے سن. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں دا نام ہاذا لأمہ السعد، ہاذا میں نا یہ، ہاذا میں نا یہ اے جڑا کنواں پنجابی میں اے لأمی ماں السعد، سعد دی ماں، اے جڑا کنواں اے سعد دی ماں دے نام تے ہے. حضور نے اصل الفاظ حدیث میں موجود ہیں ہاذا لأمہ السعد. اور اس کنویں دے اوتے رحمت عالم نے دعا بھی فرمائی، دعا فرما کے تے نام بھی دیتا بے اے نام اس کنویں دا. ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے کام کیتا اللہ دی رضا واسطے. حضرت سعد نے اللہ دی رضا واسطے کیتا، اللہ دی عبادت سمجھ کے کیتا، اپنی والدہ دے اصال ثواب واسطے کیتا. مگر پھر بھی حضور نے فرمایا کہ اپنی والدہ دے نام تے اس کنویں دی شہرت نو تو دنیا دے اندر پھیلا، لوگوں دے اندر پھیلا کہ اے میری والدہ امی ہاذا لأمی سعد، کہ سعد دی والدہ دے نام تے. تو پتہ چلیا کہ نام لے کے کسی بزرگ دا تے کوئی چیز جڑی ہے او دا اصال ثواب کرن نال وہ چیز حرام نہیں ہوندی. اگر اس طرح حرام ہوندی تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ اسے کنویں تے کھلو کے کدی بھی نہ فرماندے. آپ فرماندے نا یہ تے غیر اللہ ہو گیا، یہ تے اللہ نہیں ہے، کنواں تو اللہ واسطے ہونا چاہیے، اللہ دی رضا واسطے وقف ہونا چاہیے. لأمہ السعد، ایک ماں دا بھی نام آ گیا تو دوجا سعد دا بھی نام آ گیا، یہ تے دو غیر اللہ ہو گئے، یہ تے دو اللہ دے غیر آ گئے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دسیا کسی چیز دے اتے او دا اصال ثواب پہنچان واسطے جنوں اصال ثواب کیتا جاندہ ہے اس دا اتے نام لین نال وہ چیز حرام نہیں ہوندی، مکروہ نہیں ہوندی. او دا مطلب یہ ہوندا کہ اس چیز دا ثواب اس نو پہنچے جس دے واسطے ایک کام کیتا گیا ہے. اس طرح 11ویں شریف ہے، یہ دا مطلب یہی ہے کہ 11ویں ثواب دا کم ہے. کوئی محفل پاک کردا ہے، اس محفل دے اندر کی ہوندا ہے؟ مسجد ہوندی یا گھر ہوندا ہے، باوضو لوگ آ گئے، باوضو ہونا باعث برکت. پھر اس طرح خاموشی نال بیٹھنا ایک نیک کام دے واسطے باعث برکت. وہ لمحہ وہ گھڑی اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول. پھر قرآن دی تلاوت کرنی. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں، الف لام میم اتنا کہنے نال 3 نیکیاں. ٹھیک ہے، کوئی سنتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. پھر قرآن پاک دی تلاوت ہوئی، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت پڑھی گئی
شیخ عبد القادر جیلانی دی منقبت پڑھی گئی، آپ دے فرامین پیش کیتے گئے، آپ دی تعلیمات بیان کیتی گئی، پھر اس تو بعد قرآن پاک دا ختم پڑھا گیا۔ ختم دے اندر بھی کوئی بڑیاں، کوئی ڈولے، کوئی مائیے، کوئی اس طرح دی چیزیں تو نہیں نا، قرآن ہے۔ کہ قرآن جدو پڑھیا جاتا ہے تو جتھے قرآن پڑھے جائے، قرآن باعث برکت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرما رہا قرآن نازل کیتا ہے، ما ہوا شفا، ان میں شفا بھی بنایا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تے انہوں رحمت بھی بنایا مگر ایمان والے واسطے۔ یہ قرآن شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ تو جدو جس کھانے تے قرآن پڑھے جاندہ اس کھانے میں شفا آٹومیٹکلی آ گئی، کیونکہ اس تے قرآن جو پڑھ دیتا گیا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے سارا کچھ پڑھ کے ادھا ثواب جڑا ہے وہ ساڑھے فلاں بزرگ نو یا اپنے والدین دا ختم دلانے انہوں نے پہنچے۔ سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں پیش کیتا جاندہ۔ اس دے وچ دسو کیڑی چیز جڑی ہے جڑی غیر شرعی آ گئی ہے؟ کیا تلاوت غیر شرعی ہے؟ کیا نعت پڑھنا شرع و خلاف ہے؟ کیا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اللہ دے ولی دا ذکر کرنا غیر شرعی ہے؟ کیا قرآن پاک دی اتنی آیات صورتیں پڑھنیاں یہ کیا غیر شرعی ہے؟ کیا اس طرح دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ وچ منگنا یہ غیر شرعی ہے؟ کیا مرحومین نو اصالے ثواب کرنا یہ غیر شرعی ہے؟ آئی سمجھ؟ مطلب مدعا مقصد کی کہ دا ثواب ان ہستیاں نو پہنچ جائے۔ تو پھر قرآن پاک دا پڑھنا بعض اوقات اتنے بھی شدت پسندی کیتی جاندی، اپنی ایک مسلم کے جس طرح کوئی فرقہ وریت ہوندی، وہ بھی اتنے آ کے وہ بھی قرآن جڑا وہ بھی کھانے تے نہیں پڑھنا چاہیے، مگر قرآن دی آیت ہوئے تو پھر من لینا چاہیے۔ قرآن دی اگر آیت میں پیش کراں تو کیا پھر انکار کرنا چاہیے یا من لینا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرما رہا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلُوا پس کھا لو، مما ذکر اسم اللہ، ذکر جدو تے ذکر کیتا جائے، رسم اللہ اللہ دا ذکر کیتا جائے، اسم ذکر اسم اللہ، اس دے اندر اللہ رب العزت دا ذکر، اللہ رب العزت دا نام لیتا گیا۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مؤمنین۔ اللہ فرما رہا او کیوں نہیں کھاندے، فَقُلُوا تسی کیوں نہیں کھاندے، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ جدے ہوتے اللہ دا ذکر کیتا گیا، اسم اللہ جدے ہوتے اللہ دا اسم یعنی جدے ہوتے اللہ دا نام لیتا گیا، علیہ جس دی ہوتے اِن كُنتُم بِآيَاتِهِ اگر تسی اللہ دیاں آیات تے ایمان رکھ دیو، اِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مؤمنین جے اللہ دیاں آیات تے ایمان رکھ دیو تے جس کھانے دے ہوتے فَقُلُوا جڑی کھان والی چیز ہے جدے ہوتے اللہ دا ذکر کیتا جائے، اللہ دا نام لیتا جائے، اس چیز نو کیوں نہیں کھان لے؟ یہ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں جی، اللہ دا ذکر کیتا جائے، بسم اللہ پڑھن نال اتنی برکت ہے جتھے ان کنتم بی آیاتہ، جتھے اللہ دیاں آیات دھڑا دھڑ پڑھیاں جان، پھر اس کھانے دا انکار کرنا، پھر اس نو غیر شرعی آکھنا، یہ فرقہ وریت نہیں تو اور کی ہے، شدت پسندی نہیں تو اور کی ہے۔ باقی 11ویں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، عمل مستحب ہے۔ اے میں سال بعد 11ویں دا نام لینا پیا نا، وہ ہر مہینے آخ رہے ہیں، میں نے پتا ہے نہیں فرض واجب نہیں، سال بعد وہ کل اعلان کیتا باجی رات 11ویں دی آ رہی، انجی گل ہے، وہ ہر مہینے ڈنڈورا پٹیا، راتی چھوٹی جی محفل ہونا کوئی چیز لے آندی مٹھیائی برفی اتنے بہ کے ختم پڑھ کے سارے نے ونڈ دیتا، سال بعد وہ کام ہویا، کوئی اعلان کیتا، کوئی سپیکر کھولے، وہ اللہ گلا کو لے آؤ جی لے آؤ، لنگر پک رہا ہے، یہ ہو رہا وہ رہا، مطلب ہے کہ انہوں فرض نہیں سمجھے، انہوں واجب، انہوں سنت، انہوں عمل مستحب سمجھے ہے، کوئی کر سکتا ہے تے ٹھیک، نہیں کو سارا سال بھی کردہ، رب دی عزت دی قسم کوئی کفر دا فتوہ نہیں، کوئی اس تے کفر دا فتوہ نہیں، کوئی نہیں آکھے وہ جہنم میں جائے گا، کوئی بھی عالم دین چیز نہیں آتا۔ جدو اتنی کچھ چھوٹ ہے اور اتنی صفائی نال، اتنے صدقے دل نال،
اتنی دیانتداری نال ایک مسئلہ بیان کیتا جا رہا ہوئے تو پھر اس چیز کا انکار کرنا، پھر منان والے اتنے شرک دا یا بدعت دا فتویٰ لانا، پھر اس نو غیر شرعی قرار دینا، دسو پھر یہ فرقہ وریت نہیں تو اور کی ہے، شدت پسندی نہیں تو اور کی ہے۔ ایک چیز نو اتنے اچھے طریقے سے اسی بیان کر رہے ہیں، وہ اختلاف نہیں، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بس ساڈا کوئی اختلاف نہیں۔ کل شام نو یہی آخیا بھائی ختم دے رہے ہیں 11ویں دا، کوئی بہ سکتا شامل ہو سکتا ٹھیک، نہیں ہو سکتا کوئی کسی تے گلا نہیں ہے، جڑا ایزی ہو کے سکون نال شامل ہو سکتا ٹھیک ہے، ختم ہے، دعا ہے، ختم پڑھیا جائے گا تو بس کوئی زبردستی۔ جدو ایک چیز نو اس حد تک اسی رکھے ہے، وہ ایک عادت ہے، انہوں فرض نہیں بنانا، واجب نہیں بنانا، اس سنت دے درجے تے نہیں لے جانا، مستحب عمل ہے، کوئی کرے سارا سال کرے نہ کرے بھاویں پوری زندگی نہ کرے، لیکن ایک چیز دا آبجیکشن لا دینا، شرک دا فتویٰ لا دینا، بدعت دا فتویٰ ٹھوک دینا اور اس کو پھر غیر شرعی قرار دے دینا، اس چیز دے اسی بارے چاہتے ہیں مگر نہ میرے بھائی، ہر کسی دا ایک اپنا طریقہ ہے، جڑا کسی دا عقیدہ ہے، جڑی کسی دی عقیدت ہے، اس دے مطابق اس کو قرآن دی دلائل بھی ہیں، حدیثاں دے بھی انبار ہیں جی۔